مریم، آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ سے باتیں کرنے کے لیے سب سے پہلے فیکٹری میں آ کر آپ کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ مریم، آپ سے مجھے اتنی زیادہ محبت ہو گئی ہے کہ اب میرا ایک پل بھی آپ کے بغیر نہیں گزرتا۔ دل کرتا ہے کہ آپ ہمیشہ میرے پاس رہو۔ جب آپ گھر جاتی ہو تب میرا ادھر دل نہیں لگتا۔ پھر مریم نے کہا، مجھے پتہ ہے میرے شہزادے، کیا آپ کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے، لیکن میرے شہزادے، میرا خود تیرے بغیر دل نہیں لگتا۔ میں بھی فیکٹری میں صرف اور صرف تمہارے لیے آتی ہوں، ورنہ مجھے بھائی تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ فیکٹری چھوڑ دو۔ حیدر نے کہا، پلیز مریم، فیکٹری مت چھوڑنا۔ اگر آپ فیکٹری چھوڑ گئی تو پھر میرا ادھر کیا بنے گا؟ میں تو مر جاؤں گا۔ حیدر آج بہت پیار بھری باتیں کر رہا تھا اور مریم اس کو سنتے جا رہی تھی۔ مریم کو وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میری ماں کو بار بار شہزادہ کہہ کر پکار رہی تھی، کیونکہ مریم کو شہزادہ لفظ بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے اب وہ حیدر کو شہزادہ بولا کرتی تھی۔ ایسے ہی باتیں کرتے کرتے کافی دیر ہو چکی تھی فیکٹری میں۔ سارے لوگ آ چکے تھے، اب کام شروع ہو چکا تھا۔ حیدر نے بھی اپنی مشین چلائی اور مریم بھی اپنا کام کرنے لگی۔ حیدر اور مریم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی کو ان کے بارے میں کچھ پتہ ہے، لیکن ادھر فیکٹری میں ہر بندے کو ان کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ وہ لوگ دور سے دیکھ کر ان کے طرف اشارہ کر کے آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ اب مریم اور حیدر فیکٹری میں کافی مشہور ہو گئے تھے۔ تنویر جو مریم کا بھائی تھا، اس کے دوست جو فیکٹری میں کام کرتے تھے، ان کو بھی پتہ چل گیا تھا، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے تنویر کو نہیں بتایا۔ لیکن تنویر کے ان دوستوں میں سے ایک دوست نے مریم کو سمجھایا کہ حیدر اچھا لڑکا نہیں ہے، اس سے بچ کر رہا کرو اور زیادہ باتیں بھی نہ کیا کریں۔ اس کے بعد پھر تنویر کا وہ دوست فیکٹری کے فورمین کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ مریم کی جگہ تبدیل کر دو۔ فورمین بھی اس لڑکے کی بات کو سمجھ گیا۔ وہ مریم کے پاس گیا اور اس نے مریم کو کہا کہ آج کے بعد آپ اس مشین پر کام نہیں کریں گی، آپ کو دوسری مشین پر کام کرنا ہوگا۔ مریم نے فورمین سے وجہ پوچھی تو فورمین نے اس کو بتایا کہ ادھر کوئی بھی ایک جگہ پر کام نہیں کرتا، سب کو مختلف جگہوں پر کام کرنا پڑتا ہے۔ اس مشین پر آپ کو کافی دن ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، تو اس لیے آپ کو کسی دوسری مشین پر جانا چاہیے۔ مریم نے فورمین کو کہا کہ اگر میں کام کروں گی تو اسی مشین پر کروں گی، ورنہ میں چھٹی کر لوں گی۔ فورمین نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کام نہیں کرنا تو آپ چھٹی کر سکتی ہیں، لیکن آج کے بعد آپ اس مشین پر کام نہیں کریں گی۔ اس نے دور کھڑی ایک مشین کی طرف اشارہ کیا کہ آج کے بعد آپ اس مشین پر کام کیا کریں گی، اگر نہ کرنا کام تو آج ہی چھٹی کر سکتی ہیں۔ مریم کو فورمین پر بہت غصہ آیا، لیکن حیدر نے مریم کو سمجھایا کہ ادھر ایسے ہی ہوتا ہے، آپ غصہ نہ ہو۔ لیکن مریم کو کافی غصہ آیا ہوا تھا، وہ پریشان بھی تھی اور وہ اداس اتنی ہو گئی تھی کہ اس کا چہرہ رونے والا ہو گیا تھا۔ حیدر نے اس کو کافی سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ دنوں بعد پھر آپ ادھر آ جانا۔ مریم حیدر کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی، لیکن مریم نے حیدر کو کہا کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی اور لڑکی آ کر کام کرے گی میری جگہ۔ حیدر نے کہا، پریشان نہ ہو، میں اس کو اتنا تنگ کروں گا، اس پر اتنا کام کا بوجھ ڈالوں گا کہ وہ ادھر کام نہیں کر سکے گی۔ اب مریم کو وہ دکھ کھائے جا رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے
کہ آج کے بعد وہ حیدر کے ساتھ کام نہیں کرے گی، لیکن حیدر نے اس کو کافی سمجھایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، فیکٹری میں ایسے ہی ہوتا ہے، اگر وہ آپ کو تبدیل نہ کرتے تو وہ مجھے کر دیتے، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ مریم، کیا ہوا؟ ہم ایک ساتھ کام نہیں کریں گے، لیکن رہیں گے تو ایک ساتھ ہی۔ اس فیکٹری میں آپ کا جس وقت دل کرے مجھ سے بات کر لینا، یا میں آپ سے بات کر لیا کروں گا، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور جس مشین پر آپ کام کرنے گئی ہیں، میں اس مشین آپریٹر کو بھی سمجھا دوں گا کہ وہ آپ سے زیادہ کام نہ لے۔ مریم نے غصے سے حیدر کو کہا کہ مجھے کام کی ذرا بھی فکر نہیں ہے، بس مجھے فکر ہے تو اس بات کی کہ مجھے آپ سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، اور اب میں کسی اور لڑکے کے ساتھ کام کروں گی جو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ پر حیدر، آپ یہ سب کچھ کیسے برداشت کر رہے ہو؟ ایک بار بھی فورمین کو نہیں کہا، اس سے کوئی وجہ بھی نہیں پوچھی۔ حیدر، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیا میرا آپ کے ساتھ کام کرنا آپ کو اچھا نہیں لگا کیا؟ مجھ سے بور ہو گئے ہو یا دل بھر گیا ہے؟ حیدر نے کہا، پاگل، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ فیکٹری ہے، اس میں ایسے ہی چلتا ہے، اگر میں بولتا تو وہ مجھے تبدیل کر دیتے، اور ویسے بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کام سے تو تبدیل کرنا ہے، فیکٹری سے نہیں نکالا۔ ہم ایک فیکٹری میں کام کریں گے اور ایک دوسرے کو ملتے رہیں گے، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں آپ کو کبھی بھی نہیں اکیلا چھوڑوں گا۔ اس کے بعد مریم خاموش ہو گئی، پھر وہ کام کرنے لگی، لیکن اس کے دل میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے کہ ایسی کیوں، کیا کیا گیا؟ حالانکہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنی مریم اوور ایکٹنگ کر رہی تھی۔ پھر وہ چھٹی ہونے تک ایسے ہی کام کرتی رہی، اور چھٹی ہونے کے بعد اس نے حیدر کو اللہ حافظ کہا اور اپنی گاڑی کی طرف چلی گئی۔ آج مریم پار پہنچی تو وہ غصے میں تھی، اس کی ماں کو بھی باتیں سنائی، پھر وہ سیدھا کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ مریم نے حیدر کو کال کی، حیدر نے اس کی کال نہیں اٹھائی، وہ کہیں مصروف تھا۔ اب مریم کو مزید غصہ آ رہا تھا، تو اس لیے اس نے بھی اپنے نمبر بند کر کے رکھ دیا۔ پھر شام کا وقت ہوا، مریم اپنی ماں کے پاس گئی اور اسے معذرت کی، اور پھر اپنی ماں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، اور پھر اس نے سوچا کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی، اگر مجھے تبدیل کر دیا گیا ہے تو کیا ہوا؟ میرا دل تو حیدر کے لیے ہے اور حیدر کا دل میرے لیے۔ پھر مریم نے اپنا موبائل فون اٹھایا اور نمبر آن کیا۔ موبائل فون پر حیدر کا کوئی میسج نہیں آیا ہوا تھا۔ مریم نے دوبارہ حیدر کو کال کی، حیدر نے کال کا فوراً اٹھا لیا۔ اس کے بعد دونوں نے پیار بھری باتیں کی۔ مریم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں فیکٹری میں کام کروں گی، لیکن آپ مجھ سے ملتے رہنا ہے، اور جو لڑکی آپ کے ساتھ کام کرنے آئے اس کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہونا، اور اگر آپ اس کے ساتھ فری ہوئے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ حیدر نے مریم کو کہا کہ آپ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ فری نہیں ہوگا، کیونکہ اب میرے دل میں صرف آپ ہو، اور آپ کے علاوہ میں کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر مریم سے اتنی پیاری باتیں کرتا کہ مریم فوراً مان جاتی۔ مریم کا یہ پہلا پیار تھا، بس اس کو تو صرف اور صرف حیدر چاہیے تھا، اور وہ حیدر کو بس اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور لڑکی ہے حیدر کو دیکھے یا اس سے بات کرے۔
مریم تو حیدر کو بس چھپا کر رکھنا چاہتی تھی، لیکن مریم کو یہ نہیں پتا کہ جس سے محبت کی جائے اس کو آزاد رہنے دیں۔ اگر وہ آپ کا ہے تو بے شک کائنات کی ساری لڑکیاں ہی کیوں نہ آ سکیں، اس کے پاس ہوں تو وہ پھر بھی آپ کی طرف آ جائے گا۔ اگر سچی محبت نہیں تو پھر بے شک اس کو قید پہ رکھ لو، پھر بھی وہ آپ کا نہیں۔